دنیا اتنی ہی عجیب ہے جتنی ہماری یہ زندگی اور جسم و جان۔ ہم گوشت پوست کا ایک جسم ہیں جو سوچتا، بولتا اور حرکت کرتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا دل ہماری پیدائش سے لے کر آج تک کسی وقفے کے بغیر دھڑکتا چلا آ رہا، جس میں ہزاروں میل لمبی بال جیسی باریک شریانیں ایک ایک خلیے کو خون فراہم کرنے کا کام کر رہی ہیں۔ ہمارے یہ وجود 100 برس پہلے یقیناً نہیں تھے اور 100 برس بعد یقیناً نہیں ہوں۔ بس جس طرح ہم فانی ہیں، اسی طرح یہ دنیا بھی ایک عارضی مقام ہے جو ہمیشہ تھا، نہ رہے گا، مگر اس عارضی مقام کو بھی کس قدر بالغ حکمتوں، عجیب نزاکتوں اور بھرپور انتظامات کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ جتنا سوچیے اور تحقیق کیجیے، عقل دنگ ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ سوال پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ابھرتا رہتا ہے کہ آخر یہ دنیا کس نے بنائی اور اس کا مقصد کیا ہے۔ جو لوگ ان سوالات کے جوابات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور غیب پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں، وہ ہمیشہ اس بارے میں شکوک و شبہات ہی کا شکار رہے ہیں، اور کوئی بھی تحقیق انہیں یہ معمہ حل کر کے نہیں دے سکتی۔ ہاں، جو بندے خالق کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، رسولوں کی حیثیت تسلیم کرتے ہیں اور آسمانی تعلیم کی ضرورت کو مانتے ہیں، ان کے لیے سوالات کبھی معمہ نہیں رہے، کیونکہ ہر نبی کی ابتدائی تعلیمات ان سوالات کے جوابات دیتی ہیں۔ یہ دنیا ایک اللہ نے بنائی، وہی خالق کائنات ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کو کسی نے نہیں بنایا، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے، کامیاب لوگوں کے لیے انعام کے طور پر جنت تیار کی اور ناکام لوگوں کو سزا دینے کے لیے جہنم کو شعلہ زن کیا۔ یہ ہیں موت و حیات کے اسرار کے متعلق وہ حقائق جو گزشتہ کتب آسمانی میں موجود تھے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ چونکہ یہ چیزیں عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کو جانے بغیر انسان کی بے چین روح کبھی مطمئن نہیں ہو سکتی، اس لیے انہیں وحی الہی نے خود کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ کچھ ایسے سوالات بھی ہیں جن کا محرک معلومات کا شوق اور آگہی کا ولولہ ہے۔ انسان کا ذوق تجسس اسے آمادہ کرتا ہے کہ وہ ان باتوں کا پتہ چلائے کہ ان کے آباء و اجداد کون تھے، کیسے تھے، ان سے پہلے کون لوگ آباد تھے، دنیا کب سے آباد چلی آ رہی ہے، اس پر کون کون سی قومیں آئیں، ان کی تہذیبیں کیا تھیں، رہن سہن کیسا تھا۔ یہ سوالات تاریخ سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں سے بعض کے جوابات اللہ کی کتابوں اور رسولوں کے کلام میں مختصراً مل جاتے ہیں۔ ماضی کا شعور انسان کی نظریاتی، روحانی، علمی اور عملی تربیت کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے وحی اور رسولوں کے کلام میں ہمیں ماضی کے متعلق بہت سے حقائق مل جاتے ہیں، مگر وحی اور رسالت کا اصل مقصد انسانوں کی ہدایت ہے، نہ کہ گزشتہ لوگوں کے حالات جمع کرنا۔ اس لیے ماضی کی تفصیلی حالات جاننے کے لیے ہمیں اس علم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا جس میں ہر دور کے اہم حالات کو مرتب کیا جاتا ہے۔ یہی علم تاریخ کہلاتا ہے۔ علماء تاریخ کے مطابق تاریخ وہ علم ہے جس میں گزشتہ قوموں، حکومتوں، ملکوں کے حالات کو زمانے کے لحاظ سے ترتیب وار جمع کیا جاتا ہے۔